جب ایمان آدمی کے اندر آ جائے گا تو آدمی کے اندر دین پر چلنے کا شوق آ جائے گا، دین پر چلنے کی استعداد آ جائے گی، لیکن آدمی دین پر چلے گا نہیں، دین پر چلے گا نہیں۔ دین پر کب چلے گا؟ جب آدمی کی نماز صحیح ہوگی تب۔ ایک دم غور سے سنو بات کو، دین پر کب چلے گا آدمی؟ جب آدمی کی نماز صحیح ہوگی تب۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز تو نبوت کے 9 سال کے بعد فرض ہوئی۔ کب فرض ہوئی؟ 5 وقت کی نماز نبوت کے 9 سال کے بعد فرض ہوئی، لیکن 2 رکعت یا 4 رکعت نماز شروع سے فرض رہی ہے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز شروع سے فرض رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی کی تربیت میں، آدمی کی ہدایت میں، آدمی کے بننے میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ نماز کا، آدمی کسی طریقے سے نماز کو صحیح کر لے تو اللہ 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کر دیں گے۔ 4 منٹ کی زندگی جو 2 رکعت نماز کے اندر کی ہے، اس کو کسی طرح سے آدمی صحیح کر لے، اللہ 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کر دیں گے۔ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اسی لیے حشر کے میدان میں چیکنگ کہے گا ہوگا؟ صرف نماز کا ہوگا، نماز کا چیک ہوگا کہ نماز کی چیکنگ کر لو، نماز اس کی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوگا، چلو آگے بڑھاؤ اس کو، آگے بڑھاؤ اس کو۔ صرف نماز کی چیکنگ ہوگی کہ نماز دیکھ لو خالی اس کی کہ نماز ٹھیک، کہاں ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے تو آگے بڑھاؤ، تب اس کو اب کیا کرنا ہے، سبھی ٹھیک ہوگا۔ 4 منٹ کی زندگی جو 2 رکعت نماز کے اندر کی ہے، اس کو کسی طرح سے آدمی صحیح کر لے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کئی منٹ لگیں گے؟ چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھے گا تو آدمی 4 منٹ 5 منٹ، اور کتنا لگے گا؟ 4 منٹ کی زندگی جو 2 رکعت نماز کے اندر کی ہے، اس کو کسی طرح سے آدمی صحیح کر لے، اللہ 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کر دیں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کر دیں گے۔ 4 منٹ کی زندگی کو کسی طرح سے آدمی صحیح کر لے پورے طور پر۔ جیسی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول کے مجلس میں آ کے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ جھوٹ بول رہے تھے اللہ کے رسول، جھوٹ بول رہے تھے، دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے، دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، سب کرتے ہوئے دیکھا، اور سرے سے انکار کر دیا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ گیا پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیسے پڑھ رہا تھا؟ ارے کیسے پڑھ رہا تھا؟ ویسے ہی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 آدمی نماز پڑھو اگل بغل میں، 2 آدمی نماز پڑھو اگل بغل میں، تو آپ کو لگے گا دیکھنے میں کہ دونوں میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے، ریس لگا ہوا ہے۔ دونوں میں کیا لگا ہوا ہے؟ کمپٹیشن لگا ہوا، ریس لگا ہوا، کون پہلے ختم کرتا ہے۔ ہاں، کمپٹیشن لگا ہوا ہے، ریس لگا ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے بیگوسرائے میں، ایک بہت بڑے مولانا صاحب بھی میرے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، میری 2 رکعت نماز ہوئی، اتنا دیر میں ان کی 5 رکعت یا 6 رکعت نماز ہو گئی۔ کتنی نماز ہو گئی؟ 5 رکعت یا 6 رکعت نماز ہو گئی، جتنا دیر میں 2 رکعت نماز ہوئی۔ ہاں، جیسی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ایسی نماز پڑھتے ہوئے ایک صحابی نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک صحابی نے ایک آدمی کو دیکھا تو پوچھا تم کتنے برس سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ تو صحابی نے فرمایا اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ کیسے پڑھتا تھا؟ ویسے ہی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں،
کہا اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے کتنے برس سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا 40 سال 50 سال 60 سال. کہا اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مرو گے، قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں، قاعدہ میں ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ. سنیں بھائی، نماز اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، ہبڑ جلدی جلدی پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اسی لیے کہا بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھنا. اسی کی نماز اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے. پیشاب لگی ہوئی ہے تو فارغ ہو جاؤ، پھر سے وضو کر کے اطمینان سے پھر اب نماز پڑھو. اس لیے نماز اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، ہبڑ جلدی جلدی پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ارے سمجھ رہے بھائی بات کو؟ اچھا، نماز میں داخل کیسے ہوتا ہے آدمی؟ نماز میں داخل کیسے ہوتا ہے آدمی؟ تکبیر تحریمہ کہنے سے. کیسے داخل ہوتا ہے آدمی؟ ارے کیسے داخل ہوتا ہے؟ بول ہی نہیں رہے ہیں، بڑا مشکل ہے. ارے سن رہے ہیں سب کی سو رہے ہیں سب، خالی آگے والے بول رہے ہیں اور پیچھے والے کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں. ارے سن رہے ہیں سب کی سو رہے ہیں. لگا کہ مردوں کی آواز ہے. نماز میں داخل ہوتا آدمی تکبیر تحریمہ کہنے سے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کہیں گے تب نماز میں داخل ہوں گے. تو کہیں گے تب نے نماز میں داخل ہوں گے. ارے کہیں گے تب نے نماز میں داخل ہوں گے، یا خالی منہ کان بنا دیں گے تو اس سے نماز میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر جی ہم بولا تو بولنے میں منہ کان کا ایک شیپ بنا نا، منہ کان بنا نا. خالی آدمی ایسے ہی منہ کان بنا دے، خالی منہ کان بنا دے تو منہ کان بنانے سے بھی آدمی نماز میں داخل ہو جائے گا؟ کہنے سے داخل ہوگا نا. آہستہ بھی کہے گا آدمی اور اس کے منہ میں مائک لگا دیا جائے تو اتنی آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا؟ ارے سنا؟ آہستہ بھی کہے گا آدمی اور اس کے منہ میں مائک لگا دیا جائے تو اتنی آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا؟ اتنی بھی آواز نہیں ہے، مائک لگایا کچھ نہیں، سناٹا ایک دم ہے. مائک لگایا منہ میں لیکن ایک دم سناٹے ہے. تو پھر کیا مطلب یہ منہ کان بنا رہا، تکبیر تحریمہ کہہ نہیں رہا ہے. تکبیر تحریمہ کہنے میں جیسا منہ کان بنتا ہے ویسا یہ منہ کان بنا رہا ہے. تو ویسا منہ کان بنانے سے آدمی نماز میں داخل نہیں ہوگا. جب نماز شروع ہی نہ ہوئی ہے تو ختم کہاں سے ہو جائے گی؟ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر جو چاہیے آپ نام رکھیے، اٹھا بیٹھی نام رکھ دیجئے، ڈن بیٹھک نام رکھ دیجئے، ورزش نام رکھ دیجئے، جو چاہیے آپ نام رکھیے. نماز تو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا. نماز میں داخل ہوتا آدمی تکبیر تحریمہ کہنے سے، اور آہستہ بھی کہے گا آدمی اور اس کے منہ میں مائک لگا دیا جائے تو اتنی آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنا؟ ارے سنا؟ اتنی آواز آئے گی. اب آپ بولو اتنی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اتنی آواز آئے گی لیکن منہ میں مائک لگا ہوا ہے لیکن ایک دم سناٹا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. اس کا مطلب خالی منہ کان بنا رہا ہے. تو منہ کان بنانے سے نماز میں داخل نہیں ہوگا. اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. لیکن سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب نے نماز ہوگی، یا سورہ فاتحہ پڑھنے میں جیسا منہ کان بنتا ہے ویسا منہ کان بنا دیں گے تو اس سے نماز ہو جائے گی؟ بہت سے لوگوں کا تو منہ ہی نہیں کھلتا، منہ بند. تو پھر کیسے نماز ہو رہی ہے؟ کہ سورہ فاتحہ سوچ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سوچ لیا تو سورہ فاتحہ سوچ لینے سے نماز ہو جائے گی. ارے سورہ فاتحہ سوچ لینے سے نماز ہو جائے گی تو کیسے ہوگی؟ پڑھنے سے ہوگی. پڑھے گا آدمی پھسپھساہٹ والی آواز آئے گی. ہاں پڑھے گا آدمی تو پھسپھساہٹ والی آواز آئے گی، سنا؟
آہستہ بھی پڑھے گا آدمی اور اس کے منہ میں مائک لگا دیا جائے تو اتنی آواز آئے گی. اتنا بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر تو خالی منہ کان بن رہا ہے. منہ میں مائک لگا دیا لیکن ایک دم سناٹا ہے، ایک دم سناٹا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر خالی منہ کان بن رہا ہے. تو منہ کان بنانے سے نماز نہیں ہو جائے گی. ٹی وی دیکھا ہے، پکچر دیکھا کبھی کہ نہیں دیکھا؟ ہاں، تو اس میں دیکھا ہے گانا گاتے ہوئے ہیرو کو گانا گاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کو جو ہیرو گانا گاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گانا وہی گا رہا ہے. جو ہیرو گانا گاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گانا وہی گا رہا ہے نہیں. تو پھر کون گا رہا ہے؟ کوئی دوسرا آدمی گا رہا ہے. لیکن دیکھنے میں تو ایک دم لگ رہا ہے یہی گا رہا ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ایک دم یہی گا رہا ہے. تو اگر یہ گا نہیں رہا ہے تو پھر کر کیا رہا ہے؟ ویسا گانا گانے میں جیسا منہ کان بنتا ہے ویسا منہ کان یہ آدمی بنا رہا ہے. ویسا گانا گانے میں جیسا منہ کان بنتا ہے ویسا منہ کان یہ آدمی بنا رہا ہے. ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھنے میں جیسا منہ کان بنتا ہے ویسا منہ کان بنا دینے سے نماز ہو جائے گی. تو پڑھنے سے نہ ہوگی. پڑھے گا آدمی تو پھسپھساہٹ والی آواز آئے گی. آہستہ بھی پڑھے گا آدمی اور اس کے منہ میں مائک لگا دیا جائے تو اتنی آواز آئے گی. اچھا ایک بات بتائیے، امامت کرنے کا کبھی موقع لگا ہے؟ امامت کرنے کا جماعت میں گئے ہوئے تو موقع مل گیا ہوگا. مغرب اسراف فجر کی امامت کرنے کا ملا کہ نہیں ملا موقع؟ جماعت میں جب گئے ہوں گے تو اس میں موقع ہاتھ لگ گیا ہوگا. تو جب امامت میں مغرب کی امامت کر رہے تھے، عشاء کی امامت کر رہے تھے، تو اس میں جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ ارے کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. اکیلے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. جب امامت کرنے کا موقع ملا تو عین غین ایسا نکال لیتے تھے کہ لگ رہا تھا کہ سینہ ہی پھٹ جائے گا. جی ایسا عین غین نکال لیتے کہ لگ رہا تھا سینہ ہی پھٹ جائے گا. ہاں لگ رہا تھا کہ ایک دم دم نکل جائے گا. آخری آیت پڑھ رہے امام صاحب ایسا نکال لیتے دم پسینے ہو رہے تھے. اور 2 منٹ لگ گئے سورہ فاتحہ پڑھنے میں. کتنے منٹ لگ گئے؟ 2 منٹ لگ گئے. اور اکیلے میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو آدھے منٹ میں سورہ فاتحہ کیسے ہو گیا؟ جی ارے آدھے منٹ میں کیسے ہو گیا؟ جب امامت کرنے کا موقع ملا تو 2 منٹ لگ گیا. 2 منٹ لگ گیا. اور جب اکیلے میں نماز پڑھ رہے تھے تو آدھے منٹ میں کیسے ہو گیا؟ ارے بولیے نا بھائی. ارے اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. اگر یہ کہیے کہ نا وہاں پر تو پبلک کا معاملہ تھا، پیچھے میں پبلک تھی، اب پبلک جیسا تیسا قبول کرتی نہیں ہے، پبلک جیسا تیسا قبول کرتی نہیں ہے، اسی لیے مجبوری تھی. چلیے ٹھیک ہے، بات بدل گئی. تو وہاں پبلک کے لیے تھا، اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو اللہ کے لیے، اور میرا اللہ کا معاملہ تھا، وہاں تو جیسا تیسا بھی چل جاتا ہے. اگر کہیے گا دونوں جگہ اللہ کے لیے، دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. نماز کو اطمینان سے پڑھیں، ہڑبڑ نہ کریں. اطمینان سے پڑھیں، اطمینان سے سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین جیسے امامت میں پڑھتے ہیں ویسے اکیلے میں بھی ویسے ہی پڑھیں اطمینان سے. ہاں سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں. جب آدمی بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب آدمی بولتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی. جب آدمی بولتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. ہر آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں. ہر آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں. تو اللہ کو کہنے کا موقع دیجیے گا نا.
پورے عرب ملک میں آپ چلے جائیے، 30-40 جتنا بھی عرب ملک ہے، کسی بھی ملک میں کوئی بھی امام سورہ فاتحہ کی 2 آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھتا ہے۔ پورے عرب ملک میں چلے جائیے، کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیجیے، فرض چاہے تراویح، حرم کی نماز تراویح میں سنتے نا ٹی وی میں، کوئی بھی امام سورہ فاتحہ کی 2 آیت کو ایک سانس میں پڑھتا ہی نہیں ہے، 2 آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھتا ہے، اس لیے کہ ہر آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں، ہر آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں۔ پورا اطمینان سے سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور پھر سورہ کو پڑھیں اور پھر اطمینان سے رکوع کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں پڑھنے والی تسبیح کو اچھے سے پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اچھے سے اللہ کا نام لیں، ایسے نہیں اللہ کا نام لینے کا یہی طریقہ ہے، ارے یہی طریقہ ہے۔ اس طرح سے اللہ کو پکاریں گے تو کیا ملے گا؟ سوائے اللہ کے غضب کے اور اللہ کے غصے کے اور اللہ کی لعنت کے اور اللہ کے پھٹکار کے علاوہ بھی کچھ ملے گا؟ اللہ کے نام کو بگاڑیں گے تو ملے گا کیا؟ کسی کا نام لینے میں ہم نہیں بگاڑتے ہیں، کسی کا نام لینے میں ہم نہیں بگاڑتے ہیں، نام لینے میں بگاڑتے ہیں، صرف اللہ کے نام کو بگاڑتے ہیں۔ کیا بولے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ میاں، اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ، اللہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے معنی ہوتا ہے کچھ نہیں، اللہ کے معنی ہوتا ہے، اللہ کے معنی ہوتا ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں بولتے رہیے گا تو کچھ ہو جائے گا، ارے کچھ ہو جائے گا۔ عصر کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، اتنا جلدی کیسے پوری ہو جاتی ہے بھائی صاحب؟ ارے اتنا جلدی کیسے تسبیح پوری ہو جاتی ہے؟ 33 مرتبہ جی، یہی طریقہ ہے اللہ کا نام لینے کا، ارے یہی طریقہ ہے۔ ارے اللہ کا نام تو جب بھی لیا جائے گا عظمت کے ساتھ لیا جائے گا، محبت کے ساتھ لیا جائے گا، ایسا لگے گا کہ اللہ کے نام پر مر جائے گا، مٹ جائے گا، اپنا سب لگا دے گا، اپنا سب جھونک دے گا، عظمت اور محبت کے ساتھ بولے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 33 مرتبہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو 10 بول لو، کتنا بول لو، یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے، لیکن اچھے سے بولنا ہے۔ کیسے بولنا ہے؟ اچھے سے بولنا ہے۔ سب لوگ عہد کر لیں، طے کر لیں، دل میں قسم کھا لیں، اللہ کا نام جب بھی لیں گے اچھے سے لیں گے۔ ارے سب عہد کر رہے ہیں نا بھائی، اللہ کا نام جب بھی لیں گے اچھے سے لیں گے، اللہ ایسے نہیں بولیں گے۔ ہاں، اللہ کے آخری میں ہاں ہے، کیا ہے آخری میں؟ جیسے عثمان تو آخری میں نون ہے نا، تو نون کی آواز آئی نہیں، عثمان ہم بولا نون کی آواز آئی نا، فاروق تو آخری میں قاف کی آواز آئی نا آپ کو، ایسے اللہ تو آخری میں ہاں ہے، تو ہاں کی بھی آواز آئے گی نا، ارے ہاں کی بھی آواز آئے گی نا، اللہ اللہ اللہ، سمجھ گئے بات کو؟ پورا بولے، اچھے سے بولے، سب لوگ عہد کر لیں، طے کر لیں، دل میں قسم کھا لیں، اللہ کا نام جب بھی لیں گے اچھے سے لیں گے، نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، اللہ کا نام جب بھی لیں گے اچھے سے لیں گے۔ اللہ کا نام لینا آ گیا، سب آ گیا، اللہ کا نام لینا آ گیا، سب آ گیا، اللہ کا نام لینا نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا۔ ارے سمجھ رہے بات کو؟ اللہ کا نام لینا آ گیا، سب آ گیا، اور اللہ کا نام لینا نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا۔ اطمینان سے تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 7 کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے، 10 20 جتنا پڑھنا پڑی ہے۔ رکوع سے اٹھے، اطمینان سے اٹھے، بولتے ہوئے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، پورا اطمینان سے پڑھے کھڑے ہو گئے. جتنا دیر ہم قوما سے کھڑے ہوتے ہیں، قوما میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے جو اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں قوما. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قوما. جتنا دیر ہم قوما میں کھڑے رہتے ہیں اس سے کم 4 گنا 5 گنا ٹائم اور کھڑے رہنا چاہیے، اور کھڑے رہنا چاہیے. پورا اطمینان سے کھڑے رہیں، پورا اطمینان سے ساری تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدہ میں جائیں. اللہ اکبر عظمت کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں اور اطمینان سے سجدہ میں پڑے رہیں. آدمی سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدہ میں ہوتا ہے، آدمی سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدہ میں ہوتا ہے. آدمی کا سر سجدہ میں اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے. آدمی کا سر سجدہ میں اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے. اتنا قرب ملا ہوا ہے کہ پھر بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ پڑے رہیے، چمٹ جائیے، لپٹ جائیے، بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ پورا اطمینان سے بولیے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پورا اطمینان سے بولیے. پھر سجدہ سے اٹھیے، سجدہ سے اٹھیے. 2 سجدہ کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کا نام ہے جلسہ. 2 سجدہ کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کا نام ہے جلسہ. اطمینان سے جلسہ میں بیٹھیے اور بولیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. پورا اطمینان سے بولیے. ہم لوگ تو ایسا غلط نماز کو صحیح سمجھنے لگے ہیں، غلط نماز کو ایسا صحیح سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب تو ذرا اطمینان سے نماز پڑھاتے ہیں، قوما میں اطمینان سے کھڑے رہتے ہیں کافی دیر تک، اور 2 سجدہ کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں بھی اطمینان سے رہتے ہیں، رکوع سجدہ بھی ذرا اچھے سے کرتے ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب ہمارے امام صاحب سے کہنے لگے آپ قوما میں اتنا دیر کھڑے رہ جاتے ہیں اور 2 سجدہ کے درمیان جلسہ میں اتنا دیر آپ بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ارے کیا ہو جاتا ہے؟ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. غلط نماز کو ایسا صحیح سمجھنے لگے ہیں کہ صحیح پڑھا رہا ہے ایک آدمی تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں. صحیح پڑھا رہا ہے ایک آدمی تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں. لگتا ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ایک دم اچھی طرح بات کو سنو، سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس میں قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، قاعدہ سب برابر ہوتا تھا. ارے سن رہے ہو بھائی میری بات کو؟ سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس میں قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، قاعدہ سب برابر ہوتا تھا، سب برابر ہوتا تھا. اللہ کے رسول کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسا جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے رسول کی کیسی نماز تھی حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول جو نماز پڑھتے تھے اس میں قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، قاعدہ سب برابر ہوتا تھا. پورا اطمینان سے نماز پڑھیے. کلمہ آدمی کے اندر اتر جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، اس آدمی کی زندگی میں پورا دین آ جائے گا. طائف کے لوگ آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو جاؤ مسلمان، پڑھ لو کلمہ. کہنے لگے ہم حج نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو جاؤ مسلمان، پڑھ لو کلمہ. کہنے لگے ہم روزہ نہیں رکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو جاؤ مسلمان، پڑھ لو کلمہ. کہنے لگے ہم جماعت میں نہیں جائیں گے، جہاد میں نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو جاؤ مسلمان، پڑھ لو کلمہ. کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے.
اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا جب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر اسلام کیسا اور پھر مسلمان کیسے؟ ارے جب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر اسلام کیسا اور پھر مسلمان کیسے؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہو جاؤ مسلمان، پڑھ لو کلمہ. تو پڑھا ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر نماز پڑھنے لگے. جب رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے سے روزہ رکھا، اور جب سال گزرنے لگا تو بیت المال میں خود ہی سے زکوٰۃ جمع کیا. جب اللہ کے رسول حج کرنے جا رہے تھے تو یہ طائف کے لوگ بھی ساتھ میں حج میں تھے، اور مسلمان ہونے کے 5-6 مہینے کے بعد سے جب بھی جہاد میں جانے کے لیے آواز لگتی تھی تو یہ طائف کے لوگ بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے. ارے کلمہ آ گیا، نماز صحیح ہو گئی تو پورا دین اس کے اندر آئے گا. پورا دین اس کے اندر آئے گا. ایک آدمی چوری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کے رسول کو خبر کی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز اس سے چوری کو چھڑا دے گی. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ صحیح نماز پڑھتا ہے. یہ کیسی نماز پڑھتا ہے؟ صحیح نماز پڑھتا ہے. اس کو دیکھا کہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو سیدھے سے انکار کر دیا کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. تو سب لوگ پکی نیت کر لیجئے کہ صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم تو کلمہ نماز لوگوں کی جو بولنے لگے لوگ خالی کلمہ نماز، تو کلمہ نمازیں ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کیا کر دیا؟ کلمہ نمازیں چھوڑ دیا. جائیں گے ملاقات میں ایران دوران کے آئیں بائیں شائیں بولیں گے. ایک دفعہ نہ کلمہ نکلے گا زبان سے، نہ ایک دفعہ نماز نکلے گی زبان سے. ایک آدمی جماعت میں 4 مہینہ لگا کے آیا. اب بات کرو یار، آدھا گھنٹہ اس نے بیان کیا، ایک دفعہ نہ اس کے منہ سے کلمہ نکلا، نہ ایک دفعہ اس کے منہ سے نماز نکلی. خالی کلمہ نماز. اتنا ہم متاثر ہوئے کہ کلمہ نمازیں بولنا چھوڑ دیا. حالانکہ کلمہ نماز کی دعوت مکمل دین، مکمل اسلام کی دعوت ہے. ارے سنیں بات کو، کلمہ نماز کی دعوت مکمل دین، مکمل اسلام کی دعوت ہے. مؤذن کیا چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کلمہ نماز کی دعوت دے رہا ہے. اس کے بعد کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، کہ مکمل دعوت ہے. ایک تو ہوتا ہے کامل، تو اس میں کوئی چیز اور جوڑ دیجیے تو اور اچھی بات ہو جائے گی. اور ایک ہوتا تام، کہ اس میں کوئی چیز جوڑیے گا تو خواہ والی بات ہو جائے گی. کلمہ نماز کی دعوت مکمل دین، مکمل اسلام کی دعوت ہے. شیطان کو جو سب سے زیادہ چڑ ہے وہ اسی بات سے ہے کہ آدمی کلمہ نماز کی بات کرے. شادی بیاہ سے متعلق کوئی بات نہیں کرتے. اور کیا کرے گا؟ جس سے کروائے گا اسی کے گھر کی جا کے شادی آپ دیکھ لیجیے. جس سے شادی بیاہ سے متعلق بات کروا رہا ہے نا، اسی کے گھر کی شادی آپ جا کے دیکھ لیجیے. وہ سب وہی الٹا سیدھا وہ بھی کرے گا جیسے دوسرے لوگ الٹا سیدھا کر رہے ہیں. اس کے گھر کی شادی بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے. کلمہ نماز نہیں بولو. عید ٹھیک ہو جائے گا تو پھر تو سب میں ٹھیک ہو جائے گا. شادی بیاہ سے متعلق بات کرو، معاملات سے متعلق بات کرو، اور اس سے متعلق بات کرو، اور خوب کروائے گا اور پھر اسی سے وہی کروائے گا. جیسے دوسرے سب غلط کر رہے ہیں شادی بیاہ میں اور لینے دینے میں اور ہر کام میں، جیسے دوسرے لوگ غلط کر رہے ہیں ویسے اس سے بھی سب کے سامنے کروائے گا. دیکھو یہ شادی بیاہ سے کتنا ماشاءاللہ بیان اچھا چل رہا تھا، اور خوب مذاق اڑوائے گا اس کا. میرے دوست بزرگ، کلمہ نماز کی دعوت مکمل دین، مکمل اسلام کی دعوت ہے. کلمہ نماز کی دعوت مکمل دین، مکمل اسلام کی دعوت ہے. جس ماحول میں کلمہ نماز کی دعوت کا غلبہ ہوگا، اس ماحول میں جو بھی بات دین کے سامنے میں آتی چلی جائے گی لوگ لیتے چلے جائیں گے. لوگ کیا کرتے چلے جائیں گے؟ لیتے چلے جائیں گے. اور جہاں پر کلمہ نماز کی دعوت کا غلبہ نہیں ہوگا وہاں کوئی بات بھی ہوگی
تو اس سے علم تو لوگوں کا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن عمل سے لوگ اور زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کریں اور نماز کو ہر جگہ قائم کر دیں۔ اللہ نے ہم کو اس امت میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ اللہ کے کلمہ کو ہر جگہ ہم بلند کریں اور نماز کو ہر جگہ ہم قائم کریں، ہر جگہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اسی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں، اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر دے دے، اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر دے دے۔ یہ کم سے کم درجے کی بات ہے، یہ کم سے کم درجے کی بات ہے۔ ایک دفعہ ہمت کر کے 4 مہینہ، ہر سال 40 دن، ہر مہینہ 3 دن، روزانہ 2.5 گھنٹہ، اتنا کم سے کم اللہ کے نام پر آدمی دے دے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو، اپنی جان مال کے ساتھ نکلنا، چاہے قرضہ پیسہ لے کے جانا پڑے، چاہے کچھ بیچ باچ کے جانا پڑے، جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو، تنگی میں ہو چاہے فراخی میں، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو چاہے بھاری، نکلو اللہ کے راستے میں، جی چاہے چاہے نہ چاہے نکلو اللہ کے راستے میں۔ جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور اس میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ اس میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے کہا جا رہا ہر آدمی سے اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر دے دے۔ یہ پورا مجمع نیت کرے، یہ پورا مجمع نیت کرے کہ اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اور نماز کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کم سے کم اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ پکی نیت کریں۔ دیکھو موقع موقع کی بات ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں جب آدمی پکی نیت کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جاتی ہے اور راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ دیکھو موقع موقع کی بات ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جب آدمی اس میں سچی پکی نیت کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جاتی ہے اور راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو سب لوگ پکی نیت کر لو، انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، پوری دنیا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہم کم سے کم اپنے وقت کا 10% اللہ کے نام پر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا نظام مضبوط کب ہوگا؟ یہ ہجرت کا نظام مضبوط کب ہوگا؟ جب نصرت کا نظام صحیح ہوگا تب۔ نصرت کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے آدمی مدد کر دے۔ نبی کے علاوہ کسی کو اللہ کا سلام نہیں آیا، نبی کے علاوہ کسی کو اللہ کا سلام نہیں آیا۔ عورتوں میں صرف حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا۔ کب آیا؟ جب اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنا سب لگا دیا، 4 بیٹیاں تھیں، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب اللہ کے نام پر لگا دیا تو اللہ کا سلام آ گیا۔ عرب کی سب سے مالدار عورت حضرت خدیجہ، عرب کی سب سے مالدار عورت، مکہ سے جب تجارت کا قافلہ نکلتا تھا تو سارے تاجروں کا سامان ایک طرف، اکیلے حضرت خدیجہ کی تجارت کا سامان سب سے بڑھا ہوا ہوتا تھا۔ مکہ کی سب سے مالدار عورت اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اتنا لگایا، اتنا لگایا، اتنا لگایا کہ دنیا سے جا رہی تھی تو ایسی حالت میں تھی کہ بدن پہ اتنا کم کپڑا تھا کہ کروٹ بدلے تو صدر کھلنے کا ڈر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی سب سے مالدار عورت کو ایسی حالت میں دنیا سے جاتے دیکھا تو
تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور آپ کے آنسو حضرت خدیجہ کے چہرے پہ گرنے لگے. تو حضرت خدیجہ نے آنکھ کھول دی اور فرمایا آپ روئے نہیں، آپ روئے نہیں، آپ روئے نہیں. میں اپنے اللہ سے اس حال میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے اس حال میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے اس حال میں راضی ہوں. 4 بیٹیاں تھیں، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. سب اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نام پر سب لگا لیا. تو ان کی بیٹیاں بھکاری بن گئیں، ان کی بیٹیاں فٹ پاتھ پہ آ گئیں. اللہ نے ان کی بیٹیوں کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا. جس گھر میں حضرت خدیجہ کی بیٹیاں گئیں اس گھر میں دنیا کے ریل فیل ہو گئی. حضرت عثمان غنی نہیں تھے، حضرت عثمان غنی نہیں تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کی بیٹیاں حضرت عثمان کی نکاح میں گئیں تو اللہ نے حضرت عثمان کو غنی بنا دیا. حضرت فاطمہ کے بچوں کو اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ وہ لوگوں کو 100 سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے، 1000 بکریاں ایک دفعہ میں دیا کرتے تھے. عورتوں میں صرف حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا، عورتوں میں صرف حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا. کب آیا؟ جب اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ لگا دیا. مردوں میں نبی کے علاوہ صرف حضرت ابوبکر کو اللہ کا سلام آیا. کب آیا؟ جب اللہ کے نام پر انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا. 2 موقع پہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا. ایک تو ہجرت کے موقع پہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا. بوڑھے ماں باپ تھے، بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. 5000 سونے کا سکہ تھا، سب سمیٹ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے. اللہ کے رسول کو ہدیے میں سواری پیش کی ہجرت کے موقع پہ. اور دوسرے تبوک کے موقع پہ، تبوک کے موقع پہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا. 2 بیویاں تھیں، بچے تھے، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب سمیٹ کے لے کے چلے آئے. کس کی مدد کرنے کے لیے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا. حضرت عمر آدھا لے کر آئے، حضرت جھاڑو پھیر دیا تو اللہ کا سلام آ گیا. حضرت ابوبکر کو اللہ کا سلام آ گیا اور اللہ پوچھنے لگے ابوبکر میرے سے راضی ہیں؟ حالانکہ 2 بیویاں تھیں، بچے تھے، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لیے گھر میں جھاڑو پھیر دیا اور سب سمیٹ کے لے آئے تو اللہ کا سلام آ گیا. اللہ پوچھنے لگے ابوبکر میرے سے راضی ہیں؟ ابوبکر میرے سے خوش ہیں؟ حضرت عمر آدھا لے کر آئے. کس کی مدد کرنے کے لیے؟ مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے. ارے کس کی مدد کرنے کے لیے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے حضرت عمر آدھا لے کے آ گئے. حضرت عثمان غنی نے 3500 آدمی کے سواری کا اور ان کے پورے سامان سفر کا انتظام کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لیے سونے چاندی کا سکہ لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سونے چاندی کے سکے کو اب ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ میں ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں ڈالتے اور فرماتے عثمان اب جو کرے اس کا اگلا پچھلا چھوٹا بڑا سب معاف ہے. عثمان اب جو کرے اس کا اگلا پچھلا چھوٹا بڑا سب معاف ہے. عثمان اب جو کرے اس کا اگلا پچھلا چھوٹا بڑا سب معاف ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کر دو. من جہز غازیا فقد غزا. اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی تیاری میں جس نے مدد کر دیا وہ بھی ایسے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا. اس کو کہتے ہیں نصرت. نصرت کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا، اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ
ایک دفعہ میں دے دیا کرتے تھے، لیکن ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، گھر میں چولہا نہیں جلا تو سب کہاں چلا گیا؟ پورے سال کا خرچہ ایک دفعہ میں دے دیا کرتے تھے، لیکن ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، گھر میں چولہا نہیں جلا تو سب کہاں چلا گیا؟ ارے کہاں چلا گیا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تھے، ان کے غیبانے میں، ان کے گھر کی خبرگیری میں پورے سال کا خرچہ مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ میں صاف ہو جاتا تھا۔ مدینہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے گھر کا چولہا بجھتا تھا، بعد میں کسی کے گھر کا چولہا بجھتا تھا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تھے، ان کے غیبانے میں ان کے گھر کا سامان بازار سے اللہ کے رسول خود خرید کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے غیبانے میں ان کی گھر کی عورتیں لوگوں کے لیے ایسی مقدس و محترم ہو جاتی ہیں جیسے ماں ان کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے غیبانے میں ان کی گھر کی عورتیں لوگوں کے لیے ایسی مقدس و محترم ہو جاتی ہیں جیسے ماں ان کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جان دینا لوگوں کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ اندر میں اطمینان تھا کہ ہم مر بھی جائیں گے تو لوگ میرے بیوی بچوں کا اپنے بیوی بچوں سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ ہمارے زمانے میں چلا 4 مہینہ بھی مشکل ہو رہا ہے کہ دیکھے گا کون؟ منافقوں کی طرح تانا دینے والے سب کہ بیوی بچوں کو بھی دیکھنا فرض ہے، منافقوں کی طرح تانا دینے والے سب، بات سنانے والے سب، لیکن خبرگیری کرنے والا کون؟ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جان دینا لوگوں کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ اندر میں اطمینان تھا کہ ہم مر بھی جائیں گے تو لوگ میرے بیوی بچوں کا اپنے بیوی بچوں سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ ہمارے زمانے میں چلا 4 مہینہ بھی مشکل ہو رہا ہے کہ دیکھے گا کون؟ منافقوں کی طرح تانا دینے والے سب، بات سنانے والے سب، لیکن خبرگیری کرنے والا کون؟ ہمدردی خیر خواہی کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا۔ ومن خلف غازیا فقد غزا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے غیبانے میں جس نے اس کے گھر کی خبرگیری کی، اپنے گھر سے زیادہ اس کے گھر کا خیال رکھا، وہ بھی ایسے ہی جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جو اپنے یہاں آئے ہوئے ہیں، جی جان سے ان کی خدمت کرنا، ساتھ دینا، دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ان کو وقت دینا، رہنے کے لیے ان کو جگہ دینا، ان کی پوری ضرورت کا خیال رکھنا۔ کہ اللہ کے رسول کی سب سے آخری وصیت، اللہ کے رسول کی سب سے آخری وصیت جو آپ اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا، خاطر کرنا، ساتھ دینا جیسا مجھے دیکھا ہے، اور چلتے وقت ان کو زاد راہ دینا۔ کہ اللہ کے رسول کی سب سے آخری وصیت، کہ اللہ کے رسول کی سب سے آخری وصیت جو آپ اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا، خاطر کرنا، ساتھ دینا جیسا مجھے دیکھا ہے، اور چلتے وقت ان کو زاد راہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا دیکھا؟ آپ کے گھر میں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن کسی بھی مہمان کو نہ ایک ٹائم کا فاقہ کرنا پڑا، نہ ایک ٹائم کے کھانے کا انتظام کرنا پڑا۔ حضرت بلال کے ذمے تھا، حضرت بلال کے ذمے تھا کہ کوئی مہمان نہ بنائے تو کسی یہودی مشرک سے قرضہ پیسہ لے کر ان کے کھانے کا انتظام کر دینا۔ یہودی مشرک سے اس لیے قرضہ لینا پڑتا تھا کہ مسلمان کے پاس ہوتا تو وہ خود ہی کھانا کھلا دیتا، اس سے قرضہ پیسہ لینے کی کیا ضرورت؟ کوئی مہمان نہیں بنا رہا ہے، یعنی کسی کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں،
اس لیے یہودی مشرک سے قرضہ لینا پڑتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن گھر کے فاقے کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کبھی بھی قرضہ پیچا نہیں لیا، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے قرضہ پیچا لیا ہے. حضرت بلال کے ذمہ تھا کہ کوئی مہمان نہ منائے تو کسی یہودی مشرک سے قرضہ پیچا لے کر ان کے کھانے کا انتظام کر دینا، دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ان کو وقت دینا، رہنے کے لیے ان کو جگہ دینا، ان کی پوری ضرورت کا خیال رکھنا. یہ اللہ کے رسول کی سب سے آخری وصیت، یہ اللہ کے رسول کی سب سے آخری وصیت جو آپ اپنی وفات سے 4 دن پہلے لکھوانا چاہتے تھے. اس کو کہتے ہیں نصرت. نصرت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جو اپنے آئے ہوئے ہیں جی جان سے ان کی خدمت کرنا، ساتھ دینا، اس کا نام ہے نصرت. نصرت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں نصرت. نصرت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کر دینا، اس کو کہتے ہیں نصرت. نصرت کرنے کے لیے ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے کمائی کا 10% پہلے دن سے اللہ کے نام پر نکال دے. 100 روپے کی روزانہ آمدنی ہے، 10 اللہ کے نام پر نکال دے. 90 میں جتنا کام بنے گا 100 کا 100 خرچہ کر کے اتنا کام نہیں بنا پائیں گے. 90 میں جتنا خوش رہیں گے 100 کا 100 خرچہ کر کے اتنا خوش نہیں رہیں گے. یہ 90 ڈاکٹروں کے ہاتھ لگنے سے، کورٹ کچہری کے ہاتھ لگنے سے، چور ڈاکو کے ہاتھ لگنے سے، ضائع برباد ہونے سے اللہ اس 90 کو بچا لیں گے. 10 جو اللہ کے نام پر خرچہ ہوگا آخرت میں جو دلائے گا وہ الگ ہے، دنیا میں کتنا ٹان کر لائے گا بتایا نہیں جا سکتا. قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا. اکیلے کھائیں گے، کسی کو چکھے نہ دیں گے، کسی کو سنگھے نہ دیں گے. قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا. دھسیں گے اور پورے خزانہ سمیت دھسیں گے. ایک صاحب بیمار پڑے، گوشت سوکھ رہا تھا، ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے. بیٹا نے بتایا 6 لاکھ کے انجیکشن ابا کو پڑتا تھا. سنی سنائی بات نہیں بول رہے ہیں. 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کتنا ہاسپٹل والوں نے خرچہ کرا دیا. اور جب دیکھا گھر والوں کا منہ لٹک گیا ہے، یعنی خزانہ خالی ہو چکا ہے، تو ہاسپٹل والوں نے کہا یہ لا علاج بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج نہیں. ارے لا علاج بیماری کہاں سے ہو گئی؟ لا علاج بیماری کہاں سے ہو گئی؟ گوشت سوکھ رہا تھا، یہی بیماری لے کر گیا تھا. اگر یہ لا علاج بیماری تھی تو خزانے میں جھاڑو پوچھا کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اپنی بہن اس کی فٹ پاتھ پہ دکان، یعنی بہنوئی کی فٹ پاتھ پہ دکان، اتنا نہ ہو سکا کہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے اپنی بہن کے نام ایک دکان کرا دے. بہن کے لیے بھی خزانے میں کوئی جگہ نہیں، بھائی کے لیے بھی خزانے میں کوئی جگہ نہیں. اکیلے کھائیں گے، کسی کو چکھے نہ دیں گے، کسی کو سونگھے نہ دیں گے. قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا. دھسیں گے اور پورے خزانہ سمیت دھسیں گے. ابھی ایک صاحب بیمار پڑے اور 15-20 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ابھی ایک کڈنی چینج کرایا ہے، ابھی نہیں مریں گے. ارے ابھی نہیں مریں گے، ابھی خزانے میں بھرا ہوا ہے. جب پورا خزانے میں ابھی ایک کڈنی فیل ہوا ہے، پھر ہارٹ میں کچھ ہوگا اور پھر کہیں کچھ ہوگا، کرتے کرتے پورے خزانے میں جھاڑو پوچھا کر دیں گے، تب دنیا سے چلے جائیں گے. یہ دوسری جگہ کی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ سب اپنے محلے کی بات آپ کو سنا رہے ہیں. قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا. دھسیں گے اور پورے خزانہ سمیت دھسیں گے. ایک صاحب بیمار پڑے، جتنا جمع کیا تھا سب، 2 بیٹا باہر گیا تھا،
اس نے جتنا بھیجا تھا ساتھ، ہاسپٹل میں، نرسنگ ہوم میں ڈاکٹروں کو دے کے دلا کے اور پورے خزانے میں جھاڑو پوچھا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ایک دم یاد رکھیے، قارون جیسا مزاج ہوگا تو قارون جیسا حشر بھی ہوگا، دھسیں گے اور پورے خزانہ کے سمیت دھسیں گے۔ نصرت کرنے کے لیے ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے کمائی کا 10% پہلے دن سے اللہ کے نام پر نکال دے۔ اگر بستی کا ہر آدمی اپنے کمائی کا 10% اللہ کے نام پر نکالنے لگے تو کچھ دن کے بعد بستی میں کوئی زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں ملے گا، سب زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں گے۔ اگر بستی کا ہر آدمی غریب سے غریب آدمی بھی اور مالدار سے مالدار آدمی بھی، امام صاحب بھی، مؤذن صاحب بھی، مقتدی صاحب بھی، سب اپنے کمائی کا 10% اللہ کے نام پر نکالنے لگے تو کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے بستی میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، سب زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں گے۔ ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے کمائی کا 10% اللہ کے نام پر نکال دے۔ نصرت کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے جیسی دعا مانگی ہے ویسی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کے بیٹا بیٹی کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کے پوتا پوتی کو نواسا نواسی کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کے پوتا پوتی کے بال بچوں کو نواسا نواسی کے بال بچوں کو معاف کر دے۔ 4 نسل کی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے۔ نصرت کرنے والے کے 4 نسل کی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کے رشتہ داروں کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کے پڑوسی کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ نصرت کرنے والے کے ماتحتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ جیسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے نصرت کرنے والے کے لیے مانگی ہے ویسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ جیسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے نصرت کرنے والے کے لیے مانگی ہے ویسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ اور جیسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے نصرت کرنے والے کے لیے مانگی ہے ویسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ کے رسول نے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ جیسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے نصرت کرنے والے کے لیے مانگی ہے ویسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نصرت کرنے کے لیے ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے کمائی کا 10% پہلے دن سے اللہ کے نام پر نکال دے۔ مومن منافق میں جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ ہجرت نہیں ہوتی، اس کی وجہ نصرت ہوتی ہے۔ منافق ہجرت تو کر سکتا ہے لیکن منافق نصرت نہیں کر سکتا۔ منافق کی زبان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان لوگوں کے اوپر خرچہ مت کرو، ارے ان لوگوں کے اوپر خرچہ مت کرو، سب کا بوریا بستر سے مٹا جائے گا۔ منافق کی زبان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر خرچہ مت کرو، ان لوگوں کے اوپر خرچہ مت کرو، اپنے سب کا بوریا بستر سے مٹا جائے گا۔ منافق کے اوپر زکوٰۃ کی بھاری ہے، وہ نصرت کے نام پر کیا خرچہ کرے گا؟ منافق کے اوپر تو زکوٰۃ ہی بھاری ہے، وہ نصرت کے نام پر کیا خرچہ کرے گا؟ مومن منافق میں جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ ہجرت نہیں ہوتی، اس کی وجہ نصرت ہوتی ہے۔ منافق ہجرت کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے، منافق نصرت نہیں کر سکتا، نصرت نہیں کر سکتا۔ اب مومنوں میں جو فرق مناسب ہوتا ہے اس کی وجہ ہجرت نہیں ہوتی، اس کی وجہ نصرت ہوتی ہے۔
اس کی وجہ نصرت ہوتی ہے. جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد میں جتنا جانی مالی جتنا زیادہ جان سے مال سے مدد کیا اتنا زیادہ وہ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد میں جو جان سے مال سے سب سے زیادہ مدد میں بڑھا وہی آدمی سب سے زیادہ قبولیت میں بڑھا. حضرت ابوبکر نے پوری جان لگا دیا, پورا مال لگا دیا مدد میں, نصرت میں, قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے. حالانکہ حضرت عثمان روزانہ قرآن پڑھتے تھے, حضرت عثمان روزانہ قرآن پڑھتے تھے, 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے, روزانہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر روزانہ قرآن نہیں پڑھتے تھے, لیکن حضرت ابوبکر مدد میں, نصرت میں, جان سے مال سے مدد میں, نصرت میں 1 نمبر پر تھے, تو قبولیت کے بھی 1 نمبر پر تھے. انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ پایا, انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ پایا. قبولیت میں جو آدمی بڑھتا ہے جتنا مدد میں بڑھتا جائے گا, جتنا مدد میں بڑھتا جائے گا, جتنا نصرت میں بڑھتا جائے گا اتنی قبولیت میں بڑھتا چلا جائے گا. اکرام کے راستے سے آدمی اخلاص تک پہنچے گا, اکرام کے راستے سے آدمی اخلاص تک پہنچے گا. جتنا اکرام میں بڑھتا چلا جائے گا, جتنا مدد میں بڑھتا چلا جائے گا, جان سے مال سے جتنا مدد میں بڑھتا چلا جائے گا, خدمت میں بڑھتا چلا جائے گا, نصرت میں بڑھتا چلا جائے گا, اسی اعتبار سے قبولیت میں بڑھتا چلا جائے گا. قبولیت کا راستہ, قبولیت کا راستہ مدد ہے, خدمت ہے. قبولیت کا راستہ نصرت ہے. میرے دوست بزرگوں, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کمائی کا 10% کم سے کم اللہ کے نام پر نکال دے. یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے, محنت کی کوشش کی اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی. یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے, محنت کی کوشش کی, ہجرت کے لیے 10% وقت کا اور نصرت کے لیے 10% کمائی کا. یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے, محنت کی کوشش کی اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی, اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کر مرے گا نہیں کہا جا سکتا. یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے, محنت کی کوشش کی اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی, دنیا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کر مرے گا نہیں کہا جا سکتا. اور جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا, شیطان کا دور اس کے اوپر کم چلے گا, غلطیاں اس کی معاف ہوتی رہیں گی, خیر کے دروازے اس کے لیے کھلتے رہیں گے اور ہدایت اس کو ملتی رہے گی. یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے, محنت کی کوشش کی اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی, جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا, شیطان کا دور اس کے اوپر کم چلے گا, غلطیاں اس کی معاف ہوتی رہیں گی, خیر کے دروازے اس کے لیے کھلتے رہیں گے اور ہدایت اس کو ملتی رہے گی. کریں گے سب کو انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو بھائی, اتنا نیت سب لوگ کر لو تو تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی اٹھتا ہے دیکھا دیکھی دوسرے کو اٹھنے لگتے ہیں. ایک کی کمزوری دوسرے کو کمزور کر دیتی ہے اور ایک کی ہمت دوسرے کی ہمت کو بڑھا دیتی ہے. تو ہمیں ہمت کو بڑھانے والے بنے, سمجھ گئے نا, ہمت کو بڑھانے والے بنے, جم کر بیٹھے رہیں ماشاءاللہ. اتنا نیت سب لوگ کر لیں انشاءاللہ, دعا تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. ارے سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون بیٹھے گا ذرا ہاتھ تو اٹھا کے بتائیے. آپ پڑوسی آپ کا اگر اٹھے گا تو آپ تو بیٹھے رہیے گا, لیکن آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ اٹھے گا تو اس کو بیٹھائیں گے, اس کو بٹھا دینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھو بھائی, آپ جماعت میں جانے کے لیے, آپ نے جماعت میں جانے کے لیے نام لکھائیے چاہے مت لکھائیے, نام لکھائیے چاہے مت لکھائیے. آپ جماعت میں جانے کے لیے ادھر سنو, ادھر دیکھو نا بھائی میری بات کو. آپ جماعت میں آواز نہیں کیجیے بھائی, بولیے نہیں, بغیر بولے اپنا کام کیجیے. آپ جماعت میں جانے کے لیے, ارے بول کہہ رہے ہو, ارے منع کر رہے ہیں بولنے کے لیے, ارے خاموشی سے اپنا کام کرو. آپ جماعت میں جانے کے لیے نام لکھائیے چاہے مت لکھائیے.
آپ جماعت میں جانے کے لیے نام لکھائیے چاہے مت لکھائیے، جماعت میں تو انشاءاللہ آپ سب جائیے گا انشاءاللہ۔ ارے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم قسم کھا کے بھی بولے نا، ہم قسم کھا کے بھی بولیں یہ پورا کا پورا مجمع 4 مہینہ چلہ کے لیے اللہ کے راستے میں جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم قسم کھا کے بھی بولیں یہ پورا کا پورا مجمع 4 مہینہ چلہ کے لیے اللہ کے راستے میں جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ ارے سن لو بھائی بات کو، ارے آپ آج نہیں جائیے گا تو کل جائیے گا، کل نہیں جائیے گا تو 1 ہفتے بعد جائیے گا، 1 مہینے بعد جائیے گا، 2 مہینے کے بعد جائیے گا، 4 مہینے کے بعد جائیے گا، 6 مہینے کے بعد جائیے گا، لیکن جائیں گے تو سب انشاءاللہ۔ ارے جائیں گے نا سب انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، اٹھائے رہیے گا، اٹھائے رہیے گا۔ ذرا دائیں بائیں دیکھ بھی لیجیے، ذرا دائیں بائیں دیکھ بھی لیجیے، دیکھ لیا؟ اب ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ ہم غلط بول رہے تھے، بولیے۔ ہم قسم کھا کے بھی بولیں گے کہ پورا کا پورا مجمع 4 مہینہ چلہ میں اللہ کے راستے میں جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ نے بنایا ہی ایسی مٹی سے ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسی مٹی سے ہے۔ اللہ نے سنت کی زبان قرآن میں بیان کی، سمعنا و اطعنا، سنیں گے مانیں گے۔ اللہ نے بنایا ہی ایسی مٹی سے ہے کہ ہم سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، سب میں اللہ نے سنت کی تعریف بیان کی ہے۔ سنو ادھر میری بات کو، ارے ادھر بات سنو نا بھائی۔ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں اللہ نے سنت کی تعریف بیان کی ہے۔ تو دیکھو ایک امت آنے والی ہے جو سننے والی ہے، ماننے والی ہے اور اللہ کے نام پر جان دینے والی ہے۔ دیکھو ایک امت آنے والی ہے جو سننے والی ہے، ماننے والی ہے۔ ارے بھائی ادھر سنو نا میری بات کو، ارے سب کے سامنے آ کے بیٹھیں گے پھر اطمینان سے دیکھنا، ادھر سنو میری بات کو۔ دیکھو ایک امت آنے والی ہے جو سننے والی ہے، ماننے والی ہے اور اللہ کے نام پر جان دینے والی ہے۔ ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے تعریف بیان کی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب میں اللہ نے سنت کی تعریف بیان کی ہے۔ تو دیکھو ایک امت آنے والی ہے، دیکھو ایک امت آنے والی ہے جو سننے والی ہے، ماننے والی ہے اور اللہ کے نام پر جان دینے والی ہے۔ اس امت کی زبان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، سمعنا و اطعنا۔ اس امت کی زبان کیا ہے؟ ارے اس امت کی زبان کیا ہے؟ اب بولیے نہیں رہے۔ سمعنا و اطعنا، سنیں گے مانیں گے، سنیں گے۔ اس امت کی زبان ہے، یہ سننے ماننے والی امت ہے، سننے ماننے والی امت ہے۔ ہاں، مؤذن صاحب کی کیا حیثیت ہے دین کے اعتبار سے چاہے دنیا کے اعتبار سے؟ لیکن اللہ کے نام پر آواز لگاتے ہیں تو شیخ الحدیث صاحب بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں نا، علامہ صاحب بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں نا، قطب صاحب بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں نا، مکھیا جی بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ ارے سب گھر چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ سب گھر سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ یہ سننے ماننے والی امت ہے۔ کیسی امت ہے؟ سننے ماننے والی امت ہے۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، ارے یہ بنی اسرائیل نہیں ہے جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا فشار ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے جس کی زبان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، سمعنا و عصینا۔ بنی اسرائیل کی زبان کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ سنیں گے، ارے سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ کس کی زبان ہے؟ ارے کس کی زبان ہے؟ بنی اسرائیل کی، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا پھٹکار ہے۔ بنی اسرائیل کی زبان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ۔ اے موسیٰ، اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا بہت ضروری ہے، تو آپ تشریف لے جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے۔ ہم تو نہیں جاتے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہل کے بھی نہیں دیں گے۔ یہ کس کی زبان ہے؟ ارے کس کی زبان ہے؟
بنی اسرائیل کی. ہاں، اور اس امت کی زبان کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سنیں گے مانیں گے. سنیں گے تو جماعت میں تو سب جائیں گے انشاءاللہ. جماعت میں تو جس کو کہیں گے وہ جائے گا، جب کہیں گے تب جائے گا، جب کہیں گے تب جائے گا. 1000 دفعہ نہ کرے گا تو بھی جائے گا، 1000 دفعہ نہ کرے گا تو بھی جائے گا. ہاں، جیسے کہ ہے یہ سننے ماننے والا ہے کیا یہ؟ ہاں، کتنے ہی بھاگے گا پھر لوٹ کے آئے گا، پھر جائے گا جماعت میں. یہ تو بھاگے پھر لوٹ کے آئے گا، پھر جائے گا جماعت میں. یہ سننے ماننے والے لوگ. یہ کیسے لوگ ہیں؟ سننے ماننے والے لوگ ہیں. جماعت میں تو آپ سب جائیں گے انشاءاللہ. جماعت میں تو آپ سب جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ لوگ نقد ہمت کر لیجئے تو نقد 4 مہینہ چلہ کے لیے نقد ہمت کر لیجئے، یا گھر سے کوئی ایک آدمی دے دیجئے تو یہ صحابہ والی بات ہو جائے گی. یہ کیسی بات ہو جائے گی؟ ارے کیسی بات ہو جائے گی؟ صحابہ والی بات ہو جائے گی. اور صحابہ کرام کو ہر جگہ اللہ نے قرآن میں رجال کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ارے کیا کہا ہے؟ رجال، مرد. صحابہ کرام کو ہر جگہ اللہ نے قرآن میں مرد کہا ہے، مرد. ارے کیا کہا ہے؟ بولے نا بڑی. ارے مردوں کو بولنا پڑتا ہے، مردوں کو بولنا پڑتا ہے. خاموشی سے کام تو عورتوں کا چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مردوں کو بولنا پڑتا ہے، خاموشی سے کام تو عورتوں کا چلتا ہے. نکاح میں عورت کچھ نہ بولے تو، ارے نکاح میں عورت کچھ نہ بولے تو کیا ہوگا؟ ہاں، کیا ہو جائے گا؟ ہاں. خالی مسکرا دے تو اس سے بھی کام چل جائے گا، اس سے بھی کام چل جائے گا. لیکن مرد نکاح میں کچھ نہ بولے تو نہیں چلے گا، تو کام میں بگڑ جائے گا. کیا مطلب کہ مرد ہے تو بولنا پڑے گا، مرد ہے تو بولنا پڑے گا. خاموشی سے کام تو عورتوں کا چلے گا. خاموشی سے کام کس کا چلے گا؟ عورتوں کا چلے گا. تو صحابہ کرام کو ہر جگہ اللہ نے قرآن میں مرد کہا ہے، مرد. کہ مردوں کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو. ارے مردوں کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو. اور جو مرد ہوگا وہ صحابہ جیسا ہوگا. مردوں کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو، اور جو مرد ہوگا وہ صحابہ جیسا ہوگا. صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو ایسا فوراً تیار ہو جاتے تھے کہ لگتا تھا ان کے آگے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. کوئی ان کا اماں ابا نہیں، کوئی ان کا بھائی بہن نہیں، کوئی ان کا بیوی بچہ نہیں، کوئی ان کا کاروبار دھندا نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں. ایسا لگتا تھا ان کے آگے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. ایسا فوراً تیار ہو جاتے تھے. جو آدمی نقد تیار ہو جائے گا 4 مہینہ 40 دن کے لیے، یا اپنے گھر سے کسی ایک آدمی کو دے دے گا 4 مہینہ 40 دن کے لیے، وہ آدمی 1450 سال کے زمانے کو چھلانتا ہوا پھلانگتا ہوا کراس کرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. ارے کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ جو آدمی نقد تیار ہو جائے گا 4 مہینہ چلہ کے لیے، یا اپنے گھر سے کسی ایک آدمی کو 4 مہینہ چلہ کے لیے دے دے گا، وہ آدمی 1450 سال کے زمانے کو چھلانتا ہوا پھلانتا ہوا کروس کرتا ہوا وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. ارے کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ ارے کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ ارے کتنی بڑی سعادت ہاتھ لگ جائے گی. ارے آپ آج نہیں جائے گا 6 مہینے کے بعد زیادہ کیجیے گا. لیکن اگر نقد ہمت کر لیتے ہیں یا گھر سے کوئی ایک آدمی دے دیتے ہیں تو کتنی بڑی سعادت ہاتھ لگ جائے گی. ایک آدمی چلا جائے گا، 2 آدمی گھر میں بچ جائیں گے. 2 آدمی 4 آدمی کے برابر کام کرے گا، 6 آدمی کے برابر کام کرے گا، 10 آدمی کے برابر کام کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے غیبی نظام حمایت میں ہوگا. اس لیے کہ 3 آدمی مل کر اتنا کام نہیں کر پائیں گے جتنا ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں گے. تو 2 آدمی مل کر جتنا کریں گے وہ 4 آدمی کے برابر ہوگا، 6 آدمی کے برابر ہوگا، 8 آدمی کے برابر ہوگا، 10 آدمی کے برابر ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے غیبی نظام پورا حمایت میں ہوگا.
تو سب لوگ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ایک آدمی کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خود جائیں گے یا گھر سے ایک آدمی دیں گے؟ خود جائیں گے گھر سے ایک آدمی دیں گے. اچھا ایک بات اور بتا دیجیے، آپ لوگ یہاں کا کیا معمول ہے؟ لوگ دروازے پہ آتے ہیں تو کچھ دے دلا کے آپ روانہ کرتے ہیں یا خالی ہاتھ چلتا کر دیتے ہیں؟ ارے بولیے تتریا والے لوگ، ارے کچھ دے دلا کے روانہ کرتے ہیں یا خالی ہاتھ چلتا کر دیتے ہیں؟ صاحب تو ہم لوگ کو کچھ دے دلا کے روانہ کیجیے گا یا خالی ہاتھ چلتا کیجیے گا؟ ہر دروازے سے ملنا چاہیے. ہر دروازے سے ہم مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں. ہر دروازے سے ہم مدد کی امید لیے ہوئے ہیں کہ ہر دروازے سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا. ایک آدمی نکلے گا، ہر دروازے سے ایک آدمی نکلے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب بولو جلدی جلدی سے، گھر میں جا کے مشورہ کر لینا، کون جائے گا ابھی نام لکھا دو کہ ہمارے گھر سے ہم جائیں گے یا گھر سے کوئی آدمی جائے گا انشاءاللہ. جلدی جلدی بولو بھائی، جلدی جلدی بولو.